جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور وقت یہ ثابت کر چکا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہی ہے، اور وقت یہ بھی ثابت کر چکا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج اس مسلم امہ کو، اس برائے نام مسلم امہ کو، اس خوف اور ڈر کی زنجیروں میں جکڑی مسلم امہ کو، اپنے اپنے مفادات میں گھری مسلم امہ کو، بکھری ہوئی منتشر زدہ مسلم امہ کو ایک اور کربلا کا سامنا ہے، اور اس کربلا میں ایران اکیلا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس برائے نام مسلم امہ کو جتنی حسینیت کی ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بلا جواز مسلط کردہ جنگ ایک انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ننگی جارحیت، وحشت و بربریت ایک انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور ٹرمپ نیتن یاہو پاگل پن انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہودی لابی کا گریٹر اسرائیل ایجنڈا انتہائی خطرناک لمحے میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے، یہ مسجد اقصیٰ کی جنگ ہے، یہ دو تہذیبوں کی جنگ ہے، یہ ایران کے تیل اور گیس پر قبضہ کرنے کی جنگ ہے۔ یہ ٹرمپ آگے پپٹ ہیں، نیتن یاہو ایک صرف نمائندہ ہیں، پیچھے جو لابی بیٹھی ہے، یہودی لابی جو اپنی مقدس کتابیں کھول کر بیٹھی ہے، وہ ایک اور طرح کی جنگ لڑ رہی ہے، اور یہ سارا پاگل پن انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ بتاؤں گا کہ کیوں خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے یہ سب، اور اگلے چند گھنٹے نہ صرف ایران، نہ صرف عرب ملکوں، نہ صرف اس خطے بلکہ اس پوری دنیا کے لیے کتنے اہم ہیں یہ بھی بتاتا ہوں، اور ٹرمپ نے جو تازہ دھمکی دی ہے، تازہ ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے چند خبریں اور جنگی میدان، کہ جنگی میدان میں کیا ہوا۔ پہلے جنگی میدان کی بات کر لیتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، اور ان حملوں میں اب شدت آ گئی ہے، کیونکہ ٹرمپ کی دی ہوئی ڈیڈ لائن میں چند گھنٹے باقی ہیں، لہٰذا حملوں میں شدت آ چکی ہے۔ ابھی امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے جزیرہ خارق پر حملہ کیا ہے، تازہ ترین حملہ کیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ تیل تنصیبات، انرجی سیکٹر کو نہیں چھیڑا گیا، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف شہید ہو گئے ہیں، اور یہ بھی سنتے جائیے کہ بمباری سے ایران کا سب سے بڑا پیٹرو کیمیکل پلانٹ تباہ ہو گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی بمباری سے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ خرم آباد ایئرپورٹ پر حملہ کیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے، پھر سے تازہ ترین حملہ۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ شیراز میں پیٹرو کمپلیکس پر بھی حملہ کیا ہے، 3 پیٹرو کمپلیکسز پر حملہ کیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ریلوے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، اور ریلوے پل کو تباہ کیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے بمباری کر کے، اور اسی خوف کے ڈر سے کہ ریلوے پر حملے نہ ہوں، مشہد میں ایران نے ٹرین سروس معطل کر دی ہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ امریکہ خود بتا رہا ہے کہ اب تک ہم نے 13,000 جگہوں پر حملے کیے ہیں۔ اس 38-39 دنوں کی جنگ میں 13,000 جگہوں پر حملے کیے ہیں امریکہ نے، اور 155 تو صرف بحری جہاز ہم نے تباہ کیے ہیں ایران کے۔ اور تہران اور کرج
پر تہران اور ایران کے شہر کرج پر تازہ ترین حملے ہو رہے ہیں اس وقت بھی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ٹرمپ سے سوال ہوا کہ کیا ایران جنگ میں خدا امریکہ کی مدد کر رہا ہے؟ ٹرمپ بولے جی میں ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ جھوٹا تو دنیا کا نمبر 1 جھوٹا ہے۔ خدا خوش ہو رہا ہوگا جو تم کر رہے ہو، انسانیت کو قتل کر رہے ہو۔ کہتا ہے میں ایسا ہی سمجھتا ہوں، خدا اچھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا خیال رکھا جائے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ خدا کو یہ پسند نہیں جو ہو رہا ہے، مجھے بھی پسند نہیں، میں اس سب سے لطف اندوز نہیں ہو رہا، لیکن میں کر رہا ہوں۔ اور خبریں سنانے سے پہلے ایران کی لازوال، باکمال اور بے مثال مزاحمت کا بھی سنتے جائیے۔ ایران کے جوابی وار جاری ہیں۔ برطانوی جہاز پر ایرانی میزائل حملہ ہوا، جہاز میں آگ لگ گئی۔ اسرائیل پر ایران کے میزائل اور ڈرونز حملے اس وقت بھی تازہ ترین، جب میری بات ہوئی ابھی چند منٹ پہلے تہران میں، تو اس وقت تازہ ترین حملے کیے تل ابیب پر ایران نے۔ اور کویت پر ایران کے میزائل ڈرونز حملے، کویت کے علی سالم ایئر بیس پر 15 امریکی زخمی ہو گئے۔ ابوظہبی پر حملہ کیا ایران نے، پیٹرولیم پلانٹ میں آگ لگ گئی۔ UAE اسرائیل مشترکہ ڈرون بنانے والے مرکز پر ایران نے حملہ کیا۔ کویت بحرین کی تیل تنصیبات پر ایران نے حملے کیے ہیں، اور سعودی عرب پر ایران نے میزائل اور ڈرونز حملے کیے ہیں۔ یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، آخر پر بتاؤں گا کہ پاکستان نے ان سعودی عرب پر جو ڈرونز اور میزائل حملے کیے ایران نے، اس کی مذمت کی ہے، اور ان کے پیٹرو کمپلیکس پر حملے کیے ایران نے، سعودی عرب کے صنعتی کمپلیکس پر حملے کیے، اور آئل ریفائنری پر حملے کیے ایران نے سعودی عرب کے۔ اور ایران کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب امریکی تنصیبات تھیں، لیکن سعودی عرب اس وقت انتہائی غصے میں ہے اور بڑا ایک اہم اجلاس ریاض میں جاری ہے، اور دوسری طرف پاکستان نے سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ کیوں کی ہے یہ میں آخر میں بتاتا ہوں، لیکن چند اور چیزیں سنتے جائیے۔ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، تازہ ترین ٹویٹ، کہ آج رات ایک پوری تہذیب مٹ جائے گی۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو پاگل پن خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہودی لابی کا انسانیت کش ایجنڈا خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو گیا ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کی ننگی جارحیت اور وحشت و بربریت ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے؟ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ انسانیت کے قاتل اس وقت جیت رہے ہیں؟ اس لیے کہ ٹرمپ کا ٹویٹ سنیے، تازہ ترین ٹویٹ، کہ آج رات ایک پوری تہذیب مٹ جائے گی جسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکے گا۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا، لیکن شاید اب ایسا ہی ہوگا۔ اب ہمارے پاس مکمل تبدیل شدہ حکومت، مختلف دانہ کم انتہا پسند دماغ ہیں، تو شاید کچھ زبردست اور انقلابی عمل دیکھنے میں آئے۔ یہ ہمیں آج رات پتہ چل جائے گا۔ یہ دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کے سب سے اہم لمحات میں سے ایک ہے۔ 47 سالہ بھتہ خوری، بدعنوانی اور موت بالآخر اپنے انجام کو پہنچے گی۔ اللہ، خدا ایرانی قوم کی رکھوالی کرے۔ یہ ٹرمپ کا تازہ ترین ٹویٹ ہے، اور ساتھ ٹرمپ کے نائب امریکی نائب صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی ہوپ فل ہیں کہ ایران جو ہم نے ان کے سامنے نکات رکھی ہیں، شرطیں رکھی ہیں، اس پر معاہدہ کر لے گا۔ اس سے پہلے واپس آتا ہوں، یہ سارا کچھ بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ٹرمپ صاحب کا ایک ٹویٹ اور پہلے بھی آیا تھا، اس میں ٹرمپ صاحب نے دھمکی دی اور کہا کہ ایران کے لیے جہنم گنتی شروع ہو چکی ہے، ایک رات میں ایران کو تباہ کر دیں گے، اور یہ رات آج کی رات ہو سکتی ہے۔ معاہدہ نہ ہوا تو پاکستانی وقت کے مطابق آج رات سے کل صبح تک ایران پر حملے شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے امریکی ذرائع سے۔ بجلی گھر نہیں رہیں گے، پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب۔ اور ٹرمپ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ثالثوں کی تجاویز ناکافی ہیں، ایران میں معقول لوگوں سے بات چیت جاری ہے، کیوں نہ آبنائے حرمت سے ٹول اب ہم وصول کریں،
کیونکہ اب نئے ہرمز تو ہمارے پاس آنے والی ہے. یہ ٹرمپ صاحب خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اور قتل و غارت ہمیں متاثر نہیں کر سکتی. سپریم لیڈر جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا. اور سپریم لیڈر کا بھی تازہ ترین ایک پیغام آیا ہے کہ مختلف لوگوں کو شہید کر کے آپ ہمیں جھکا نہیں سکتے، ہم آپ کی شرمناک شرطوں پر معاہدہ نہیں کریں گے. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ فوری طور پر جنگ بندی، اب نئے ہرمز کھول دی جائے، علاقائی فریم ورک بنایا جائے، وسیع تر معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 15 سے 20 دن کا وقت، حتمی بات چیت اسلام آباد میں. اور یہ ہیں وہ شرطیں جو چین پاکستان نے پیش کی امریکہ کے سامنے. امریکہ نے اپنی شرطیں پیش کی، ایران نے اپنی شرطیں پیش کی، اور اس پر اس وقت بھی بیک ڈور بات چیت جاری ہے. ڈی جے وینس مذاکرات کے لیے ثالثوں سے بات چیت کر رہے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو وہ پاکستان جا سکتے ہیں. ایران کے لیے امریکی ڈیل کی تجاویز بہت اہم ہیں، ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. صدر ٹرمپ کا تازہ ترین بیان. جنگ روکنے کے لیے پاکستان کی مثبت اور تعمیری کوششیں اہم اور نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں. پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے، مگر ایران نے امریکی تجاویز مسترد کر دیں. جنگ ختم کریں، پہلے ہمارے مطالبات مانیں. جنگ میں عارضی وقفے سے امریکہ اسرائیل کو دوبارہ حملے کی مہلت مل جائے گی. یہ تازہ ترین اطلاعات ہیں تہران سے. ٹرمپ کے بیانات ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. ایران نے اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے ان نازک لمحوں میں، اور امریکی دھمکیاں قابل مذمت ہیں، یہ ریڈ کراس نے کہا ہے. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ اسلام آباد اور تہران اس وقت بھی رابطے میں ہے. تازہ ترین آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت آخری لمحے ہیں، بڑے نازک لمحے ہیں، اور اس وقت بھی اسلام آباد اور تہران رابطے میں ہے. بات چیت ہو رہی ہے اور ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں. ٹرمپ صاحب جو تباہی مچانا چاہتے ہیں، جو جہنم کی گنتی وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، یا جو ایک تہذیب کو مٹانا چاہتے ہیں، اس میں ابھی چند گھنٹے باقی ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے ادارے نے وارننگ دی ہے کہ ایران کے ہوائی اڈوں، ہسپتالوں، رہائشی علاقوں، بازاروں اور سکولوں، ثقافتی ورثے اور صنعتی مقامات پر حملے ہو رہے ہیں، اور ایران میں انسانیت خطرے میں ہے. اردن اور قطر کی ایرانی حملوں کی مذمت، ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی. یہ ہے برائے نام مسلم امہ. اردن اور قطر آپس میں بیٹھے ہیں، ایران نے جو ان پہ حملے کیے ہیں ان کی مذمت ہوئی ہے. جو ٹرمپ اور نیتن یاہو پاگل پن جاری رکھے ہوئے ہیں، اس طرف منہ سے نہیں پھٹنا پڑا، اس طرف بات نہیں ہو سکی. خوف اور ڈر اتنا ہے، بغض اتنا ہے. اور مسلم امہ کا یہ حال ہے کہ ایران کے حملوں کی تو مذمت کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو آج کے چنگیز خان ہیں، آج کے ہٹلر ہیں، ان کی طرف منہ بھی نہیں کرتے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں. یہ ہے آج کی مسلم امہ، برائے نام مسلم امہ. اور واپس اس پر آنے سے پہلے کہ پاکستان نے مذمت کی ہے سعودی عرب پر ایرانی میزائل اور ڈرونز حملے کی. بڑے حملے کیے ہیں، جس کے بعد سعودی عرب کی آئل ریفائنری میں آگ لگی، اور پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملہ کیا سعودی عرب کے ایران نے، اور انرجی سیکٹر کی اور بہت اہم جگہوں پر حملہ کیا ایران نے، ڈرونز اور میزائل حملہ. پاکستان نے مذمت کی. میرا خیال ہے اس وقت یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا سعودی عرب پر. کیوں؟ عالمی میڈیا کیا بتا رہا ہے؟ عالمی میڈیا بتا رہا ہے، اور یہ ایک نہیں، بڑا میڈیا ہاؤسز 3-4 بتا رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر رات بھر امریکی نائب صدر اور جو ٹرمپ صاحب کے خصوصی ایلچی ہیں سٹیو ویٹکاف، اور امریکی نائب صدر اور عباس عراقچی، تینوں سے رابطے میں رہے. کیوں؟ ایران کے لیے. ہم سے ایک ملک UAE
ने अपने $3.5 अरब वापस क्यों मांग लिए हैं? ईरान के लिए जो हम कोशिशें कर रहे हैं उस वजह से, ईरान के साथ जो हम खड़े हैं उस वजह से। शहीद अली लारीजानी क्यों पाकिस्तान की तारीफ़ें करते करते इस जहान से गए? क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा था, ईरान की मदद कर रहा था ताकि ये जंग बंदी हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मार रहे हैं? इसलिए कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है और ईरान की मदद कर रहा है ताकि ये जंग बंदी हो, ये फाशिज़म रुके ट्रंप और नेतन्याहू का। और कुछ अर्सा पहले ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के क्यों नारे लगे? क्योंकि हम पूरी मुस्लिम उम्मा दूसरी तरफ है, बराए नाम मुस्लिम उम्मा कहते हुए भी इसे मुझे शर्म आती है, लेकिन वो दूसरी तरफ है। हम मजलूम ईरान के साथ खड़े हैं। और फिर अभी 2-3 दिन पहले तेहरान क्यों गूंज उठा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से? क्योंकि सबको पता है कि हम इन मुश्किल लम्हों में ईरान के साथ खड़े हैं और सालसी की कोशिश कर रहे हैं, जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं, न्यूट्रल रहने की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका और इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि ना सिर्फ अरब मुल्क ईरान पर हमला आवर हों, बल्कि हम मतलब पाकिस्तान भी ईरान की दूसरी तरफ खड़ा हो। और हमने ईरान को बार बार ये कन्वे किया, ईरानी क़यादत को, कि हमारी मजबूरी है कि हमारा डिफेंस मुआहदा है, दिफाई मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, और हमारा मक्का मदीना सऊदी अरब में है। तो लिहाजा सऊदी अरब पर आप हमला ना करें, सऊदी अरब पर आप हमले ना करें। और ये बदनसीबी की बात है कि ये हमला हुआ, और बदनसीबी की बात है कि इन नाजुक तरीन लम्हों में पाकिस्तान, अभी तक तो नहीं ऐसा, लेकिन ये बदनसीबी होगी कि पाकिस्तान और ईरान में इन नाजुक लम्हों में कोई दूरियां पैदा हों, और उन लम्हों में जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, ईरान के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। तो बदनसीबी है ये जो वक्ती एक जज्बात मजरूह हुए हैं एक ट्राइका के, ये हमला नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ट्रंप साहब कह रहे हैं कि पूरी तहजीब आज रात ख़त्म कर देंगे, मतलब जहन्नम की उल्टी गिनती शुरू करने वाले हैं ट्रंप साहब। और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आज हम ईरान के साथ वो करेंगे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। एक रात में पूरे ईरान को, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली घरों को, एनर्जी सेक्टर को तबाह बर्बाद कर देंगे। और तैयारियां मुकम्मल हैं, ये ज़हनों में रहे। इस वक्त आखिरी लम्हों में है, अक़वाम मुत्तहिदा सरेंडर कर चुका है, यूरोप चुप है, रूस और चीन होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। मुस्लिम उम्मा को देखकर शर्म आ रही है। एक पाकिस्तान का इस पिछले 38-39 दिनों में, 37-38 दिनों में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अपनी ताकत, अपनी बिसात के मुताबिक ईरान के साथ खड़ा होकर मदद करने की कोशिश की कि ये जंग मज़ीद तबाही और बर्बादी ना लाए, जंग बंदी हो जाए, ईरान की कुछ मदद हो सके। इसके अलावा कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ा, सब सजदा रेज़ है अमेरिका के आगे। तो ट्रंप साहब आज रात एक पूरी तहजीब मिटाने की धमकी दे रहे हैं, और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ऐसे हमले करने जा रहे हैं जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इस वक्त ईरान पर शदीद तरीन हमले हो रहे हैं। जज़ीरा खार्क पर हमला हो चुका है, तेहरान पर हमले हो रहे हैं, और ईरान के रेलवे स्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं, ईरान के पुलों पर हमले हो रहे हैं, ईरान की जो केमिकल के प्लांट्स हैं उन पर हमले हो रहे हैं, ईरान के जवाबी वार जारी हैं इसराइल पर। और ये ज़हनों में रहे, अगर खुदा न खास्ता ट्रंप ने आज रात शदीद तरीन हमले किए तो ईरान जवाबी तौर पर शदीद तरीन हमले करेगा। कहाँ? इस खित्ते के मुल्कों पर जहाँ जहाँ अमरीकी तनसीबात हैं, अमरीकी अड्डे, अमरीकी एयरबेस हैं, इस खित्ते के पूरे मुल्कों पर हमले होंगे। और ईरानी
انقلاب پاسداران کے ترجمان کا یہ بیان بھی کسی دھمکی سے کم نہیں ہے، بلکہ انتہائی ایک خطرناک ترین بیان ہے کہ اگر ہم پر حملے ہوئے آج کی رات تو ہم اس خطے میں ایسے حملے کریں گے کہ پھر یہ خطہ تیل اور گیس کے لیے ترسا کرے گا، اور یہ خطہ اگلے 50 سال پیچھے چلا جائے گا۔ اور یہ ذہنوں میں رہے کہ اگر ایران پر تباہی برسائی گئی تو ایران اسرائیل کے ایٹمی پلانٹ پر بھی حملہ کرے گا، اسرائیل پر بھی تباہی برسے گی، اور اس خطے میں بھی تباہی برسے گی، ایران پر بھی تباہی برسے گی، اور یہ پوری دنیا ایک طرح سے تباہی کی زد میں ہوگی۔ اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یہ پاگل پن ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کا، یہ جنگی مجرم ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو، یہ ننگی جارحیت اور وحشت و بربریت ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی۔ اور اگر ایسا ہو گیا جیسا سنا جا رہا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو یہ ظلم عظیم ہوگا۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ آج کے ہٹلروں، آج کے ہلاکو خانوں اور آج کے چنگیز خانوں کی جیت ہوگی۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ دنیا کی ہار ہوگی، انصاف کی ہار ہوگی، امن کی ہار ہوگی، اور فاشزم کی جیت ہوگی۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ اقوام عالم، بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ سب کی ہار ہوگی، اور یہ دو فاشسٹ مائنڈ سیٹ کی جیت ہوگی۔ میں بات کر رہا ہوں ٹرمپ اور نیتن یاہو کی، اور فاشزم کی جیت ہوگی جو وہ اس وقت برپا کیے ہوئے ہیں ایران پر۔ ذہنوں میں رہے یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے، ذہنوں میں رہے یہ مسجد اقصیٰ کی جنگ ہے، ذہنوں میں رہے یہ ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کی جنگ ہے، ذہنوں میں رہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو مورے ہیں، پیچھے یہودی لابی ہے، اور وہ اپنی مقدس کتابیں کھول کر یہ جنگ لڑ رہی ہے۔ اور ذہنوں میں رہے جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے یا جو شرطیں رکھی امریکہ اور اسرائیل نے، یہ ایک طرح سے سرنڈر ہے۔ یہ ایران کا اگر ایران یہ شرطیں قبول کرتا ہے تو یہ ایران کا سرنڈر ہوگا۔ یہ اتنی سخت شرطیں ہیں، یا یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسا آپ پہلے تباہ و برباد کر دیں اور پھر کہیں کہ اب ہماری شرطوں پر صلح کر لو، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایران پر خطرناک ترین حملے ہونے جا رہے ہیں، اور ایران سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ خطرناک ترین حملے کرنے جا رہا ہے۔ تو بات خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور اس سب کے ذمہ دار ہیں ٹرمپ اور نیتن یاہو، اور ان کے پیچھے ہے یہودی لابی۔ پاکستان زندہ باد۔